تعریف کرنی شروع کی اور تعریف کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ وہ بے نیاز رب کسی کی تعریف کرتا نہیں، لیکن محبوب کے لیے کرتا کرتا اتنی تعریف کی نہ اس سے پہلے کسی کی کرنا تھی اور نہ اس کے بعد اتنی کسی کی کرنا تھی، اس لیے کہ تعریف کرتا اس کی جو پہلے موجود رہتا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے اس نور کی بہت تعریف کی تو اس کا نام محمد ہو گیا۔ اس طرح احمد اور محمد اس نور کا نام رکھا، اور پھر اس نور کے فیضان سے نبیوں کی روحیں پیدا کی، عرش کرسی پیدا کی، لوح و قلم پیدا کیا، زمین اور آسمان پیدا کیے، چاند و سورج پیدا کیے، ستارے سیارے پیدا کیے، درخت و پتھر پیدا کیے، زمین و زماں پیدا کیے، مکین و مکان پیدا کیے، چنین و چنا پیدا کیے، جن و انس پیدا کیے، حور و ملک پیدا کیے، جنت و جہنم پیدا کیے، ساری کائنات کو اسی کے نور سے پیدا کیا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ آیا جب میرے اللہ نے چاہا کہ ذرا اپنے محبوب کا تعارف تو کرا دوں، تو انبیاء کی روحوں کو عرش پر بلایا اور انہیں اپنے کرم کی چادروں میں جو ہے وہ جگہ دی، اپنے غیرت کے پردوں کے سامنے بٹھایا۔ میرا اللہ آگے بائیں، آگے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سمت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ محفل تھی کیسی، سجانے والا خدا جانے، آنے والے انبیاء جانے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں عہد میثاق کی جو تاریخ سورہ آل عمران کے اندر ملتی ہے، بس یہی ہے کہ انبیاء موجود تھے۔ اس وقت وہ اپنی روحوں کے ساتھ آئے، آدم آئے، نوح آئے، شیس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور انبیاء کرام تشریف لائے۔ سب اپنے اپنے فضائل، اپنے اپنے مناقب، اپنے اپنے انوار، اپنی اپنی تجلیات، اپنے اپنے علوم، اپنے اپنے معارف سب لے کر کے آئے، اور ایسے چمکے جیسے سورج جب رات کو چھپتا ہے تو تارے چمکتے ہیں، ایک ایک چمک رہے تھے، جھلملا کر ایک دوسرے پر جو ہے وہ اللہ اکبر فضیلتوں کی داستان رقم کر رہے تھے۔ ایسے میں پھر جب ان کے انوار سے آنکھیں چکا چوند انہی کی خود ہوتی تھی، اور وہ اپنی داستان فضیلت ایک دوسرے کے دل کی تختی پر رقم کرتے تھے کہ اچانک ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسا نور جلوہ فگن ہوا، ایک ایسا نور ذوفشاں ہوا کہ اس نور کے سامنے اسی طرح وہ سارا نور ماند پڑ گیا، جیسے صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ چاشت کے وقت اپنے پورے شباب پر آنے کے لیے پہلی منزل پر قدم رکھتا ہے اور قدم رنجا فرماتا ہے، تو تارے ہونے کے باوجود بھی چھپ جاتے ہیں، ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، وہ مٹتے نہیں ہیں مگر نظر نہیں آتے، اس لیے کہ آفتاب کی کرنیں انہیں جو ہے وہ پیچھے سے جب جگمگاتی ہے تو اس کی جب غیر موجودگی کے اندر تارے چمکتے ہیں، لیکن جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ سب ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ اس وقت انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ بتا تو صحیح، اپنی شان کے مطابق چمکنے والے آج ان کی روشنی ماند کیوں پڑ گئی؟ یہ کون سا نور ہے جس نے ہماری روشنی کو ماند کر دیا؟ تو اس وقت قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، اس وقت قدرت کے خطیب نے اعلان کیا، لوگوں یہ وہ ہے جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، یہی مرتضیٰ ہے، یہی مجتبی ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے، یہی حاشر ہے، یہی عاقب ہے، یہی ظاہر ہے، یہی محمد ہے، یہی احمد ہے، یہی یاسین ہے، یہی طٰہٰ ہے۔ سب اس کی صفات کے سب اللہ کی صفات کے پرتو ہے، یہ اللہ کی ذات کا پرتو ہے۔ ہاں یہی ہے، اس کی صورت خدا بھاتی ہے، اس کی سیرت دل کو لبھاتی ہے۔ ہاں یہ وہی ہے جسے مکہ کی زمین پر پیدا کیا جائے گا تو 23 سال کی قلیل مدت کے اندر یہ کافروں کے گھر میں ایمان کی دولت عطا کرے گا، جانی دشمنوں کے دل جیتے گا، ابو سفیان جیسے اکڑو لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے گا، وحشی جیسے درندہ صفت انسانوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا۔ ہاں یہ وہی ہے جس حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائے گا تو حلیمہ رش کے حورا ہو جائے گی، حلیمہ کا گھر رش کے جنت ہو جائے گا۔ جب قدرت کے خطیب نے خطبہ پڑھا احمد مجتبی کا، محمد مصطفیٰ کا، تو
تو اس وقت پھر ایک عہد بھی لیا گیا، مشیت نے عہد لیا، بتاؤ یہ میرا محبوب، یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا تو عرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو فرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو ستاروں کی انجمن نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو ستاروں سیاروں کا ایک دوسرے کے ساتھ گردش کا ماحول نہ ہوتا۔ غرض کہ اسے پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے تمہیں پیدا کیا، اس کی نبوت مقصود تھی، اس لیے تمہیں نبوت عطا کی، تمہیں رسالت عطا کی۔ گویا کہ جس کو جو دیا اس کے صدقے دیا، جس کو نوازا اس کے صدقے نوازا۔ ہم تو بے نیاز ہیں لیکن پیار اس سے تھا، پیار جو اس سے کر لیا اسی کے صدقے میں سب کو نواز دیا۔ لیکن وعدہ کرو، آدم وعدہ کرنا ہوگا، شیس وعدہ کرنا ہوگا، نوح وعدہ کرنا ہوگا، ابراہیم وعدہ کرنا ہوگا، اسماعیل وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، شعیب وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، ذوالکفل وعدہ کرنا ہوگا، عزیر وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ وعدہ کیا کرے، تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کہاں جانتے ہیں۔ وعدہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب محبوب کو بھیجیں گے تو کچھ اس کے وفادار ہوں گے، کچھ اس کے غدار ہوں گے، تو وعدہ تم سے لے کر قرآن میں بیان کروں گا تاکہ وفادار پڑھ کے خوش ہوں گے اور غداروں کو بھی پتا چلے گا کہ جس کی غداری کر رہے ہیں اس کی وفاداری کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کے غدار جو ہے وفاداروں کی صف میں آنے کی کوشش کریں، اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ وعدہ کرے تو کیا کریں؟ ارشاد ہوا وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری سیادت کے ڈنکے بج رہے ہوں، جب تمہاری امامت کے ڈنکے بج رہے ہوں، دنیا تمہارے کلمہ پڑھ رہی ہو، اس وقت بھیج دوں اپنے محبوب کو تو اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، اپنی امامت کے سکے نہ بٹھانا، اپنے خطبے نہ پڑھنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھوانا، بات نہ کرنا، اس کی امامت کے ڈنکے بجانا۔ سب نے وعدہ کیا۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدے کو فراموش کرے، لیکن بات محبوب کی تھی، اس لیے اقرار پر اقرار۔ اے لوگوں تم نے وعدہ تو کیا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وہ گواہ ہو گئے تو کہا تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا او کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی ناقدری نہ کرو، یہ میلاد والا مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا تو اللہ اکبر کی شان سے وعدہ لیا، ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، پھر کہا میں تم پر گواہ۔ اسی پر بس نہیں کیا، پھر کہا سنو اگر تم اس وعدے سے مکر گئے، اگر تم اس وعدے سے پھر گئے تو ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ پھرنے والے نہ تھے لیکن دوسروں کو بتانا تھا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ارے جب حبیب کی بات آئی تو معصوموں کے ساتھ یہ لہجہ، جب حبیب کی بات ہے تو معصوموں کے ساتھ اس لہجے میں بات کر کے بتا دیا کہ تم کس انداز سے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ جب معصوموں سے ایسی بات کرتے ہیں تو ظالموں سے کس طریقے کا لہجہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ انداز کیا ہوگا۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں گواہی دے رہی ہے جس کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے بعد لیکن یہ نہ بتایا، توجہ فرمائے، یہ نہ بتایا کہ بھیجوں گا کب بھیجوں گا، آدم کے بعد بھیجوں گا، شیس کے بعد بھیجوں گا، نوح کے بعد بھیجوں گا، موسیٰ کے بعد بھیجوں گا، عیسیٰ کے بعد بھیجوں گا، داؤد کے بعد بھیجوں گا، ذوالکفل کے بعد بھیجوں گا، کس کے بعد بھیجوں گا یہ نہیں بتایا، بس اتنا کہ وہ آئے گا۔ اب وہ آئے گا، کب آئے گا اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ آدم کو جنت میں رکھا، ملائکہ کا مسجود بنایا، اس کے بعد خطہ اجتہادی پر جنت سے باہر کیا۔ تو اس وقت آدم روتے ہیں، روتے روتے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں، آپ تشریف لائیں تاکہ میری مدد ہو جائے۔ آقا دیر نہ کریں، آپ تشریف لائیں میری مدد ہو جائے۔ لیکن اس وقت آدم علیہ السلام کی باتوں پر آنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا، قدرت کا قلم لکھ